سب سے زیادہ جو پروڈکٹ بیچی جا رہی ہے، جو بک رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی میڈیسنز ہیں کہ ڈپریشن بہت ہوتا ہے جی، اچھا یہ اینٹی ڈپریشنز لے لو. کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے، یہ عارضی حل ہے. اس لیے تو لوگ جو ہے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. اسی لیے تو لوگ جو ہیں اب ایسے یعنی رات کو اپنی رات گزارنے کے لیے ان سے رات گزاری نہیں جا رہی ہوتی، اوور ڈوز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ کچھ نہ کچھ ہم سکون کا سانس تو لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا، اے میرے حبیب یا رسول اللہ، آپ سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں نا میرے خاص بندے، ان کی زندگیوں کی طرف غور کریں کہ ان کے اوپر جب تکلیفیں آیا کرتی تھی ان کا رد عمل کیا تھا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، جو آپ عطا کرنا چاہیں پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس چیز سے آپ منع کر دیں پھر کون ہے جو وہ عطا کرے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پھر جمع ہوئے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک میں سوچ کے آیا تھا وہ بڑا ریلیونٹ ہے اور انشاءاللہ آپ بھی اس سے ریلیٹ کریں گے. ابھی ریسنٹلی ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک حلقہ میرا F11 میں بھی ہوتا ہے، جو ہمارا YC کا آفس ہے، تو وہاں پہ ایک بھائی ہیں، وہ میرے خیال سے 1 یا 2 دفعہ وہاں پہ آئے ہیں. واٹ آئی کیم ٹو نو از کہ ہی واز ورکنگ ان اسلام آباد، رہتے وہ ٹیکسلا میں تھے. تو ایک دفعہ اپنے کام سے فری ہو کے جب واپس جا رہے تھے، ہی واز رائڈنگ اے بائک، اور ان کے ساتھ ان کے کوئی دوست پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. وائل کراسنگ دی سنجانی ٹول پلازا، تو حالانکہ نارمل سی سپیڈ تھی، تقریباً 40 میں ہوں گے، 40 یا 50 نارمل. تو آگے ٹرک تھا، ٹرک جو ہے ان کا جو ہے ٹکر ہوئی ہے ٹرک کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے بائک جب گر گئی تو جو دوست پیچھے بیٹھا تھا اس کو تو تھوڑی بہت خراشیں آئی، ہلکی پھلکی چوٹ آئی، لیکن دا بردر ہو واز ڈرائیونگ، جو کہ میرے حلقہ میں بھی آئے ہیں، ان کی اسپائن ڈیمیج ہو گئی تھی. اس سے اسپائن ڈیمیج ہو گئی. اینڈ آئی سو دا ویڈیو. میں نے ایک تو ان کی فوٹو پہلے دیکھی تھی، اور پھر میں جب ان کی بعد کی ویڈیو دیکھی کہ ہی واز ہیونگ دیٹ جو پروٹیکشن، نیک پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے، اینڈ ہی از آن دا بیڈ. اور آئی ڈونٹ نو، ہی واز ٹاکنگ ٹو سم ادر فرینڈ، اور کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، درد کم ہو گیا ہے وغیرہ یہ وہ. بٹ آفٹر 1 week ہی پاسڈ اوے. اور پتہ یہ چلا کہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی اور ان قریب ان کی شادی ہونے والی تھی. اور غالباً جو میرا گمان ہے، میں نے عمر تو نہیں پوچھی، وہ ارلی 20s میں ہوں گے بھائی. تو یہ ایک بڑا ایک شوق تھا، مجھے شوق لگا کہ سبحان اللہ کہ یہ وہی شخص ہے جو میری کلاس میں آیا کرتا تھا، اور اب سبحان اللہ و بحمدہ ہی از ناٹ ود اس اینی مور. ابھی ہمارے جو ہے ساتھ وہ نہیں ہیں. اور ایک اور واقعہ بھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ ایک اور جگہ گیدرنگ ہے، وہاں پہ الحمدللہ ہم لوگ تفسیر کی کلاس پڑھاتے ہیں. جب کلاس ہماری ختم ہوگی تو ایک لڑکے نے کہا کہ ابو سعد آپ پلیز میرے دوست کے لیے دعا کر سکتے ہیں، میرے کزن کے لیے. میں نے بولا ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. میں نے بولا واٹ از دا پرابلم، کیا ہوا؟ بولتے ہیں کہ ان کو ریسنٹلی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور ہی از ٹرمینلی ایل. ٹرمینلی ایل کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے میں وہ اب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جو ان کے کزن ہیں. اور میں نے جب پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے، کہتے ہیں ہی از ان ہز 30s، 30 سے لگ بھگ ان کی عمر ہے. تو یہ ساری باتیں سن کے نا سبحان اللہ بڑا مجھے فیل ایسے ہوا کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ آپ کے نالج میں ہے یا ہم ادھر بیٹھیں، ہر بندے کی نا اپنی اپنی پرابلمز ہیں. چاہے وہ کوئی ایک غریب طبقے سے بلونگ کرتا ہے، یا کوئی میڈیوکر فیملی ہے، یا کوئی ایلیٹ فیملی ہے، ہر بندے کی اپنی پریشانیاں ہیں، اپنی مصیبتیں ہیں، اپنی تکلیفیں ہیں، اور اپنی بیماری ہیں جس میں وہ پھنسا ہوا ہے. میں آج آپ کو پریشانی انشاءاللہ آپ کو میں مایوس کرنے کے لیے یا یہ نیوز دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آج آپ کو امید دینے کے لیے آیا ہوں، ایک امید جگانے کے لیے اور ایک ہوپ دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں مایوسی نہیں سکھاتا. اور
بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا، وہ اظہار ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو تلوار لگ گئی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کا کیا طریقہ تھا کہ ان کو تلواروں کے وار لگ جایا کرتے تھے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو واقعات ملتے ہیں کہ جنگوں میں اگر صحابی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا تو وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، دوسرا ہاتھ بھی ان کا جب کاٹ دیا جاتا تھا تو پھر وہ اپنے سینے سے اس کو روکا کرتے تھے، یعنی ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ آج کیوں ہے کہ ہمیں ذرا سی جب پریشانی آ جاتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، تو ہم چلا اٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ظاہری بات ہے، اب دنیا ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، کبھی خوشی بھی آئے گی، کبھی آپ کو تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی۔ تو ہوتا یہ کہ عموماً جب کسی کے اوپر پریشانیاں زیادہ ہوتی رہتی ہیں نا، جب پائل اپ ہوتی رہتی ہیں، ایک وقت آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، وہ اس کا ڈیسائسو مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ایک لائن کی طرف آ جاتا ہے، ایک کنارے کی طرف، کہ پھر وہ اپنی پچھلی زندگی کی طرف جب نظر دوڑاتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا، اور وہ چیزیں اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں کہ بندہ اپنی زندگی کو کوسنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا میری زندگی ہے، اور آگے چلتے چلتے ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ہی ڈگمگانے لگ جائے کہ آیا یہ اسلام سچ ہے بھی کہ نہیں۔ اور کئی لوگ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو میں نے آپ کو ایک ڈیسائسو مومنٹ کے بارے میں بتایا نا، کہ جو ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا، اس لمحے میں یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس لمحے میں اس شخص نے اپنی زبان سے کیا الفاظ نکالے، اس نے الفاظ کیا نکالے، یا اس نے کیا رد عمل کیا، آیا اس نے کفر کی طرف اپنا پاؤں بڑھایا، قدم بڑھایا، یا اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ماسٹر پلاننگ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے، حکمت ہے، اس کو سمجھتے ہوئے پھر وہ اس کو لے کے آگے چلا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ہے، ان کا ریلیشن ٹھیک نہیں چل رہا، یعنی کافی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور بڑھتے 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 ہوتا ہے کیا ہے کہ اب ہسبینڈ یہ سوچتا ہے کہ یار اب میری بس ہوگی، اگر اب کوئی بھی خاتون نے غلطی کی نا، میں بہت بڑا ایکشن لے لوں گا اس کے اگینسٹ۔ بیوی کیا کرتی ہے، بیوی خاوند کو بتائے بغیر اپنے گھر چلی جاتی ہے اپنے پیرنٹس کو ملنے کے لیے۔ جب خاوند کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، یہ کام کیا ہے، تو سیدھا کہتا ہے کہ آئی ڈیورس یو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ اب یہ چیز، یہ واقعہ جب باہر کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ یار یہ عجیب بندہ، اس نے اپنے بیوی کے بس اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے وہ گئی اور اس کو ڈائیورس دے دی ہے، اتنی چھوٹی سی بات، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے جو پرابلمز تھی، وہ یعنی پرابلمز بلڈ اپ ہوتی گئی، بڑھتی گئی۔ اب جب وہ ایک، میں نے آپ کو بتایا نا، وہ جو تھن لائن ہوتی ہے، بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس لیول تک جب وہ چیز پہنچ گئی، تو اب وہ ڈیسائسو مومنٹ ہے اس ہسبینڈ کے لیے بھی، اس بیوی کے لیے بھی، کہ اب وہ کیا کرتے ہیں۔ You know, there is a saying in English, ایک محاورہ ہے کہ a straw that broke the camel's back. یہ بڑا، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک تیلا نہیں ہوتا، اس نے اونٹ کی کمر توڑ دی۔ کیا مطلب؟ حالانکہ اسٹرو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اونٹ کو اتنا اس کے اوپر سامان جو ہے، برڈن اور بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ اب وہ ایک ذرہ برابر بھی اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے گا نا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اس کے اوپر اگر آپ ہلکا سا ایک اسٹرو بھی ڈال دیں گے نا، کیمل جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، اونٹ بیٹھ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں نا، کسی ایسی سچویشن میں کہ وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے،
اس لیے نہیں ڈالتے کہ وہ گیو اپ کر جائے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا دین واللہ I am telling you ہمیں امید سکھاتا ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے. اگر مومن کے دل میں امید نہ ہو تو اس دنیا سے بڑی ڈپریشن والی جگہ اور کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں بچے گا ڈپریشن سے, کوئی نہیں بچے گا مایوسی سے. یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے کیسے اپنے سر اٹھا کے تم نے جینا ہے. اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ چل رہا ہو, اگر آپ کی طرف پتھر آتے ہیں, پتھر آپ کی طرف اگر پھینکے جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس لیے نہیں پھینکے جاتے کہ آپ ان کی وجہ سے گر جائیں یا آپ کو نقصان ہو, آپ ہار مان لیں. نہیں, وہ آپ کی طرف پتھر اس لیے پھینکے جاتے ہیں کہ وہ آپ پتھروں سے بچ کے ان کو اکٹھا کر کے ان کو پائل اپ کر کے پھر جب آپ اوپر دیکھیں گے نا. ایک بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. عموماً جب کوئی بندہ پلان کر رہا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کہ ہم نے کوئی بڑی خوبصورت جگہ ہم نے دیکھنے کے لیے جانا ہے, تو اگر 2 گھنٹے کا سفر ہے, 3 گھنٹے کا سفر ہے, خاص کر بچے ایسے کرتے ہیں کہ بابا جگہ کیوں نہیں آ رہی, کتنا اور ٹائم لگے گا, کتنی دیر میں ہم پہنچیں گے. اور سارے لوگ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ یار ابھی تک تو کوئی ایسی فیلنگز نہیں آ رہی, ایوری تھنگ از نارمل, سب کچھ نارمل ہے. لیکن آل آف اے سڈن ایک آپ ایسے ماؤنٹین سے کراس کرتے ہیں, یہ ایسی ایک ٹرن ہوتا ہے, جب وہ کراس کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے ایسی ویلی آتی ہے اینڈ یو آر شاکڈ, کہتے ہیں واو سبحان اللہ, یہ تھا جو ہم نے دیکھنا تھا. اسی لیے جب پتھر آپ کے اوپر آتے ہیں نا آپ کے راستے میں, ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم ان کو جمع کریں. مسلمان ان کو جمع کر کے اوپر چڑھ کے جب وہ دیکھتا ہے نا تو اس کو جنت نظر آتی ہے, اس کو وہ ڈیفیکلٹیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ پریشانیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا انتظار میرے نبی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب, میرے اللہ میرا ویٹ کر رہے ہیں, میرا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پریشانیاں اس لیے آتی ہیں, اور میں کچھ آپ کے سامنے واقعات رکھوں گا تاکہ اور بات انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے. اور دیکھیں آپ الحمدللہ ادھر جو آتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ ہم لوگ ٹیک اویز لے کے جائیں, لیسنز اپنی زندگیوں میں بہتری لے کے آئیں, اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. اور اس کے بعد یہ جو روشنی ہے, یہ نور ہے, یہ جو دین ہے نا ہمارا, یہ نور ہے, اس کو آپ پھیلائیں تاکہ یہ مایوسی, یہ جو ساری نیگیٹو وائبز ہیں یہ ختم ہو جائیں. اور یہ صرف اور صرف ہمارا دین کرے گا. یہ کیوں ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ہم کوئی اور راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لوگ آج کیوں اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہیں اتنے زیادہ؟ سب سے زیادہ جو پروڈکٹ یعنی جو بیچی جا رہی ہے, جو بک رہی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہی میڈیسنز ہیں کہ ڈپریشن بہت ہوتا ہے جی, اچھا یہ اینٹی ڈپریسنٹس لے لو. کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے, یہ عارضی حل ہے. اس لیے تو لوگ جو ہے ڈرگز کی طرف جاتے ہیں. اسی لیے تو لوگ جو ہیں اب ایسے یعنی رات کو اپنی رات گزارنے کے لیے ان سے رات گزاری نہیں جا رہی ہوتی, اوور ڈوز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ کچھ نہ کچھ ہم سکون کا سانس تو لے لیں. لیکن جب وہ پھر جب آنکھ کھلتی ہے پھر وہی دے آر بیک ٹو اسکوئر ون, کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. غزوہ احد کا واقعہ ہے, صحابہ اکرام جمع ہوتے ہیں جنگ کے لیے, اور غزوہ احد پہ غزوہ بدر کی نسبت مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں, سواریاں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے, مکہ والے آ رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے. حالانکہ بدر میں ایسا نہیں تھا. بدر میں مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے لڑائی بھی کرنی ہے. اسی لیے بہت سارے مسلمان ایسے تھے غزوہ بدر میں کہ ان کے پاس چھڑیاں تک نہیں تھی. کئی مسلمانوں کے پاس چھڑیاں تھیں, لاٹھیاں تھیں, اور کئی بندوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کوئی ٹہنیاں اتار لی, کوئی ٹہنیاں توڑ کے جو ہے تاکہ کچھ نہ کچھ تو اپنا بچاؤ یا ڈیفنس یعنی بندہ کرے. تو غزوہ احد میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے غزوہ بدر کی نسبت, اور یہ بیک آف دا مائنڈ یہ ایک تسلی بھی تھی کہ الحمدللہ پچھلی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی سپورٹ کی ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تب جتایا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب بھی جتائیں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ جنگ میں عموماً
جو صحابیات تھی وہ بھی ایز اے بیک اپ، وہ جب کوئی مثال کے طور پہ کوئی کیجولیٹی ہوتی ہے، کوئی اگر بندہ زخمی ہے تو اس کو پانی پلانا یا اس کے زخموں کا خیال رکھنا، تو وہ بیک اپ کے طور پہ صحابیات باہر رہتی تھی، یعنی جو جنگ کا میدان ہوتا تھا۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پہ موجود تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور ام عمارہ بھی تھی، اور صفیہ رضی اللہ عنہا، کچھ صحابیہ تھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، سب کچھ اوکے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جتا دیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ بازی پلٹ گئی، چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی، پتہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت حمزہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور اتنی شدید محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس محبت کی بنا پہ، حالانکہ اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اپنے بھتیجے کی محبت میں آ کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ میرا بھتیجا اگر یہ کہتا ہے تو اے ابو جہل میں بھی وہی کہتا ہوں، کر لو میرا اگر تم کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ تو حضرت حمزہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف شہید نہیں کیا جاتا، ان کے باڈی پارٹ کو الگ کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہند آپ کے دل کو نکال کے، حضرت حمزہ کے دل کو نکال کے چباتی اور پھینکتی، یعنی اپنا بدلہ لیتی ہے، کیونکہ اس کے باپ کو مسلمانوں نے مارا ہوتا ہے غزوہ بدر میں۔ اسی طرح مصعب بن عمیر، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ کتنی لیوش لائف اپنی گزارا کرتے تھے، اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ حضرت حمزہ کے جو ہے ان کے ٹکڑے کیے، ان کے باڈی پارٹ الگ کیے، صرف یہ حضرت حمزہ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اور بھی بہت صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، حضرت مصعب کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا تھا، کیونکہ مکہ والوں نے اپنا بھرپور بدلہ لیا تھا، کیونکہ مسلمان جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ابھی اٹیک نہیں کر سکتے، تو وہ پیچھے بیک فٹ پہ جاتے جاتے یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اور حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ ہم پھر جب وہ بھاگ کے جب پانی دینے کے لیے جاتے تھے، یا زخمیوں کی جو ہے یہ مرہم پٹی کرنے کے لیے جاتے تھے، نریشنز بتاتی ہیں کہ ان کی ایڑیاں نظر آنے لگی، یعنی وہ بھاگ کے جاتی تھی، اتنے حالات خراب تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید طریقے سے زخمی کر دیا گیا، تلواروں کے وار سے آپ کے شولڈر کو زخمی کیا گیا، اور ایک مشرک آتا ہے، وہ اپنے تلوار کی جو بیک سائڈ ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمر ہے ادھر زور سے مارتا ہے، کہ ہوتا کیا ہے، وہ جو لوہا ہے آپ کی سکن کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دانت مبارک کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، جو سامنے والے ہیں، اور جب ان کا آرمر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو خون کا فوارہ نکلتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور یہ عام ہو جاتا ہے، بولنے والا بولتا ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا، قتلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام اپنی تلواروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ یہ پینک سچویشن ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ بریف کیوں بتایا ہے؟ اس لیے بتایا ہے کہ جب حضرت عائشہ یہ سارا واقعہ دیکھتی ہیں نا، تو اس غزوہ کے بعد وہ ایک دفعہ بیٹھی ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ترین دن کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عائشہ نے کیوں پوچھا۔ اس لیے پوچھا کیونکہ غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور ہو سکتا ہے وہ سوچتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتائیں گے کہ احد کا دن میرے لیے بڑا مشکل دن تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین دن طائف کا تھا۔ اور طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم نے بہت دفعہ سنا ہے۔ طائف کے موقع پہ کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ
میں انہوں نے 10 سال دعوت دی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ مسلمان یہ چھوڑ ہی نہیں رہے مسلمانوں کو، اور یہ اب جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور وہ کانسپیریسی کیا کرتے تھے کہ کیسے محمد کو قتل کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو مجبوراً چھوڑنا پڑا مکہ. مکہ چھوڑ کے اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ طائف میں لوگ میری بات سنیں گے، کیونکہ طائف کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اگر ایمان لے کے آ گئے تو پھر اسلام کو تقویت پہنچے گی، اسلام پھر پاورفل ہو جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو جا کے جب اسلام کی دعوت دی، ان کے سرداروں کے پاس گئے، ان کو کتنا برا جواب ملا. اور اینڈ میں آ کے سرداروں نے یہ کہا کہ جتنے بھی وہاں کے بدماش اور جتنے بھی لڑکے آوارہ لڑکے تھے ان کو کہا، جتنے بھی غلام تھے ان کو کہا کہ ایک رو بنا لو رائٹ اور لیفٹ، اور بیچ میں سے جب محمد گزریں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا جو چیز چاہے تم کر سکتے ہو. کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی جوتیاں مار رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، آپ کو فزیکل ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے اور آپ کو ایموشنلی بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ وہ شخص ہیں کہ کبھی کیا انہوں نے کوئی غلط بات کہی تھی ان کو؟ کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی مال مانگ لیا تھا یا کوئی اور بات دنیاوی چیز کا کوئی مطالبہ کیا تھا؟ نہیں، nothing of that nature. کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، نجات پا لو گے، تمہارے فائدے کی بات ہے. تو انہوں نے پتھر مار کے لہو لہان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن صرف ایک صحابی تھے، اور وہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ. یہاں پہ طائف کے موقع پہ ان کے پاس صرف ایک صحابی ہیں، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں. He has no one to support him. حالانکہ غزوہ احد کی جب بات ہو ان کے پاس لشکر ہے، صحابہ وہاں پہ موجود ہیں، صحابیات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ اکیلے ہیں. وہ اپنا غم کس سے شیئر کریں؟ اب وہ چلتے چلتے جب طائف سے باہر نکلتے ہیں اور درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں. اب جسٹ ویژولائز دس. اب ذرا اس کو نقشے کو نا ذرا آپ نے ایک خاکہ اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ابھی بہہ رہا ہے اور درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ، نہ میں مکہ جا سکتا ہوں، نہ میں طائف والوں نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جو پچھلی 10 سال کی محنت تھی نا اس پہ نظر ڈالی. انہوں نے دیکھا کہ پہلے اسلام آنے سے پہلے جب پہلی وحی آئی تھی اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زبردست زندگی گزار رہے تھے. حضرت خدیجہ ان کی وائف ہیں، اللہ تعالیٰ نے بچے بھی عطا کیے، اچھے طریقے سے بزنس بھی چل رہا ہے، فیملی لائف بھی بڑی اچھی گزر رہی ہے. ایوری تھنگ از پرفیکٹ ان ورلڈلی میٹر، یعنی دنیاوی لحاظ سے جو بندہ سوچ سکتا ہے کہ میری زندگی بہتر ہو اس طرح کی زندگی گزر رہی ہے. لیکن جیسے ہی اسلام کا پیغام آ جاتا ہے، وہی لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہا کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی یہ ان کا سٹیٹس تھا سوسائٹی میں، اچھے برے لوگ سارے. اب یہی لوگ کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں ساحر کذاب، اے جھوٹے، یعنی زبان کہنے کو دل نہیں کرتا. اگر ہمیں سننے کے لیے اتنا ہمیں برا محسوس ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا برا محسوس ہوتا ہوگا. کیا یہ ایموشنل ٹارچر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت فاطمہ پیدا ہوتی ہیں رضی اللہ عنہا، بچپن سے لے کے جب وہ اپنی آنکھ کھولتی ہیں انہوں نے بس مشکلات ہی دیکھی ہوتی ہے کہ میرے والد کو باہر جب جاتے ہیں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کبھی کبھار جب گھر آتے ہیں تو ان کو کچھ چوٹیں لگی ہوتی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے والد کے ساتھ. اور ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہی ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس وہ نماز پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ سجدے میں تھے تو جو سردار تھے مکہ والے انہوں نے آپس میں پلان بنایا کہ اچھا آج ہم ایک نیا طریقہ نکالتے ہیں کہ ہم کس طرح محمد کو بے عزت کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپس میں پلان کر رہے ہیں. پلان یہ کیا انہوں نے کہ اونٹ کی جو اندر کی جو غلاظت ہوتی ہے نا وہ ہم
جب محمد سجدے میں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے. تو عقبہ بن ابی معیط یہ بھی قریشی بڑا پاورفل بندہ ہوتا ہے, سردار ہوتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا. اور ہوتا یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے ہیں وہ ساری غلاظت لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے, اور اتنا برڈن ہوتا ہے, اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری بات ہے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ اٹھ نہیں پاتے. اور یہ سین دیکھ کے تصور کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹیاں, اور نریشنز بتاتی ہیں تقریباً 6-7 سال کی عمر تھی, روتی روتی اپنے والد کو دیکھ کے آتی ہیں. اور اب دیکھیں ایک چھوٹی بچی کیا کر سکتی ہے, جتنا ہو سکے وہ ریموو کر رہی ہوتی ہیں, پیچھے کر رہی ہوتی ہیں اس غلاظت کو. اور روتے روتے جب وہ آہستہ آہستہ جب وہ پوری چیز ریموو ہو جاتی ہے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں, یا فاطمہ اے میری بچی, ان اللہ ناصر اباکی, تو فکر مت کر, اللہ تعالیٰ ضرور تیرے والد کی ہیلپ کرے گا, مدد کرے گا. لیکن آپ تصور تو کریں, بینگ اے فادر, ان کو کتنا برا محسوس ہوتا ہوگا کہ میرے, آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کو فار ایگزامپل آج بھی ابھی اگر آپ نے کوئی فار ایگزامپل ویڈیو گیمز ہیں, ہم لوگ PG اس میں ریٹنگز ہوتی ہیں رائٹ. اب یہ جو بچی کے سامنے ہو رہا ہے, آئی مین دس از ناٹ این ایزی ٹاسک. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, یعنی آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں تو صحیح. فاطمہ رضی اللہ عنہا جب چھوٹی تھی کہتی ہیں اے ابا جان میری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اس لیے کیونکہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا. یہ حالات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس کے بعد یہی لوگ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اذیت دینے کے لیے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بنو ہاشم کو ان کو محاصرے میں لے کے ان کو شیب ابی طالب میں ڈال دو. مکہ سے تھوڑا دور وہ ایریا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ابو طالب اور باقی بنو ہاشم جتنے بھی ہاشم کے قبیلے والے ہوتے ہیں بنو ہاشم, وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اور ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ راتوں کو بچوں کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. لوگ مجبور تھے پتے کھانے کے لیے, چمڑے کھانے کے لیے, لیدر. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ کو پتہ ہے شی واز دا موسٹ ویلدیسٹ وومن ان قریش, پورے مکہ کی سب سے زیادہ امیر ترین خاتون تھی. لیکن اگر حضرت خدیجہ چاہتی تو وہ کہہ سکتی تھی کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ میرے ہسبینڈ ہیں, میں اتنی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی, میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی. لیکن اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کے لیے وہ شیب ابی طالب میں چلی جاتی ہیں. یہ تھی ان کی سپورٹ جس کی وجہ سے 3 سال تک کا محاصرہ تھا. 3 سال نہ پروپر کھانے کو ملتا تھا, نہ پروپر نیند پوری ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ان کی جو طبیعت تھی وہ زیادہ خراب ہو گئی. اور اسی وجہ سے حضرت خدیجہ بعد میں آ کے فوت بھی ہو جاتی ہیں. اور امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے نیچے اترے ہوئے ہیں اور ابھی وہ اپنی بیوی کی باڈی کو ریسیو کر رہے ہیں. ابھی یہی ٹارچر کتنا زیادہ ٹارچر ہے. ابو جہل گزرتا کہتا ہے کہ محمد یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی بھی ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہی رکاوٹ ہو اس چیز کے لیے. یہ کتنا ٹارچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 10 سالوں سے برداشت کرتے آ رہے تھے. اور ابو طالب وہ بھی جب چلے جاتے ہیں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طائف کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سب کچھ سوچ رہے ہیں, درخت کے نیچے ہیں, اور کہتے ہیں یا اللہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں, کہیں یہ میری غلطیاں میرے سامنے تو نہیں آ رہی, اے اللہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں یہ انت ربی, اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں, آپ ہی مجھے پالنے والے ہیں. انت رب المستضعفین, اے اللہ آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں. اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب اس پوائنٹ پہ بندہ آ جائے
وہاں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے اپنے بندے کو کہ اب یہ میرا بندہ اپنی زبان سے کیسے الفاظ نکالتا ہے، کہ اب میرا بندہ الفاظ کیسے نکالتا ہے یا کیا عمل کرتا ہے. That matters everything. وہ ہوتا ہے ٹیسٹ، بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ فَإِن لَمْ تَكُنْ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اتنا کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، اگر آپ مجھ سے غصہ نہیں ہے نا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لا الہ الا اللہ. اے اللہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں. I don't care about anyone. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سبحان اللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارا دین ہمیں روشنی دکھاتا ہے. واللہ اگر ہم اپنے دین کے ساتھ چمٹ جائیں گے نا، ہمیں پھر یہ جو چھوٹی موٹی یہ بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، ریلیٹیوز کا چلے جانا اس دنیا سے، اپنے چاہنے والوں کے اس دنیا سے چلے جانا، یہ آپ کو ہلا نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری اس زندگی میں آنے کا بڑا مقصد ہے. میں اس چھوٹے موٹے مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں مجھے لے کے آیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں قرآن میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریمائنڈر لے رہے ہیں، نصیحت لے رہے ہیں قرآن مجید سے، تو آپ کا اور میرا کیا خیال ہے کہ ہمارے لیے اس کے اندر نصیحت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایک نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جو سب سے پہلے رسول ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا. وہ کون سے رسول ہیں؟ سورہ یونس، یعنی یونس علیہ السلام. سورہ یونس نہیں، سوری، یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کریں. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کا صبر کریں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اس مچھلی والے جیسے نہ ہو جانا. یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور یونس علیہ السلام کی جب بات ہوتی ہے، یونس علیہ السلام ان کو بھیجا گیا تھا نینیوا، ایک جگہ ہے عراق میں. تو ہوا کیا کہ آپ کو پتہ ہے رسولوں کا کام کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اگینسٹ کوئی اجر تم سے نہیں چاہیے، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں، ہوش کرو میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں. ہمیشہ جب بھی یہ پیغام لے کے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے نا، اس کو پھر ریٹیلیشن ہی فیس کرنی پڑی ہے. لوگ اتنی آسانی سے نہیں مانتے. تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کو جب وہ بتاتے گئے، سکھاتے گئے، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ یونس علیہ السلام تنگ آ کے ان سے ایک سلائٹسٹ آف دا مسٹیک کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ابھی آئی نہیں تھی، وہ بس اس سچویشن ایسی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ میری ایسی قوم ہے، یہ تو میری بات سنتی ہی نہیں ہے، جو کہ بشری تقاضا ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب وہ کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یونس علیہ السلام کو کشتی سے پھینک دیتے ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ویژولائز کریں کہ آپ کو کشتی سے پھینکا جا رہا ہے، اور وہ لوگ انہوں نے جب پھینکا تھا نا، یہی سوچتے ہوئے پھینکا تھا کہ اب یہ یہاں سے اس سمندر سے نکل نہیں سکے گا. دس از دی اینڈ فار ہیم. کسی کو یہ آپ یہ کہنے شک بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بچ بھی سکے گا. یونس علیہ السلام کو جب پھینکا جا رہا تھا، یونس علیہ السلام بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اب دیکھیں پانی کے اندر ایک بندہ ہے، اور اب اس کو پتہ ہے کہ میں نے بہت جلدی ڈراؤن ہو جانا ہے، میں نے ابھی پانی کے اندر چلے جانا ہے، سانس کی کمی ہو رہی ہے. آلریڈی بندے کے اوپر بہت بڑی آزمائش آ چکی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مزید ٹیسٹ لیتے ہیں. ویل آتی ہے، بڑی مچھلی آتی ہے، حوت اس کو کہتے ہیں لوگ عموماً. ویل مچھلی کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے سمک، یعنی بڑی مچھلی آ کے پکڑ لیتی ہے، اس کو سوالو کر لیتی ہے یونس علیہ السلام کو. نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ
امام القرطبی کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو جب نگل لیا مچھلی نے تو ہی بیکیم انکانشیس، وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر جب ان کو ہوش آیا تو پورا اندھیرا تھا، ان کو کچھ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شروع میں ان کو یہ لگا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کو جب تھوڑا یہ احساسات ہوئے، یعنی احساس ہوا کہ نہیں ابھی میں زندہ ہوں، اور پھر انہوں نے جب اپنا یعنی ٹچ کیا کہ یعنی جس جگہ میں ہوں یہ کوئی کمفرٹیبل پلیس نہیں ہے، کوئی کمفرٹیبل جگہ نہیں ہے۔ اور آج الحمدللہ سائنس کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ سیدھا نگلتی ہے نا اپنے شکار کو یا اپنے کھانے کو۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اندر ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اندر جو اس کے انزائمز ہوتے ہیں، جو اندر کھانا گیا ہوا ہے، کچھ سیکنڈز میں، تھوڑے ہی لمحات میں وہ گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیتی ہے، اور وہ پھر جو ہے ہضم ہو جاتا ہے۔ تو مچھلی کا جو پیٹ ہے وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے جہاں پہ بندہ انجوائے کرے گا۔ تو وہ جو مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام تھے تو ظاہر بات ہے ان کی سکن کے اوپر کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، ان کے جلد کے اوپر، ان کو وہ کھائے جا رہی تھی چیز۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام وہ 3 اندھیروں میں تھے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 اندھیروں میں تھے۔ ایک اندھیرا تھا کہ کالی اندھیری رات تھی، اس کا اندھیرا تھا۔ دوسرا اندھیرا تھا سمندر کے اندھیرے کا اندھیرا، یعنی جب اندھیری رات ہوتی ہے سمندر میں بھی اندھیرا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور وہ زمین کی تہ میں تھی۔ یہ حالت تھی یونس علیہ السلام کی۔ اب امیجن کریں یونس علیہ السلام کتنی تکلیف میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ یونس علیہ السلام نے اگر وہ چاہتے تو شکوہ کر سکتے تھے نا، یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے ہر لمحہ آپ کی عبادت میں گزارا ہے، میری قوم والے اتنے خراب لوگ تھے، اتنے برے لوگ تھے، گناہگار تھے کہ مجھے مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اللہ، میری نیکیاں کہاں گئی، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، وائی می یا اللہ۔ عموماً ہم کہتے ہیں نا یہ کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتا۔ یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے ایک پوائنٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بریکنگ پوائنٹ تھا، یہاں پہ یونس علیہ السلام کا بریکنگ پوائنٹ ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ بندہ واقعی ایمان والا ہے کہ نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں، اے اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال دیں، نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، آپ کی حکمت پرفیکٹ ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا اس میں وزڈم ہے، حکمت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اے اللہ میرے پاس کم علم ہے، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اے اللہ میرے پاس علم بہت تھوڑا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ آئی ایم نبی، آئی ایم رسول، اے اللہ سبحانک آپ پرفیکٹ ہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ کہتے ہیں نا تو فرشتوں کو آواز آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں صوت معروف فی مکان غریب، کہ یہ آواز جو آ رہی نا جانی پہچانی آواز ہے، لیکن جس جگہ سے آ رہی ہے یہ بڑی عجیب جگہ ہے،
اور یونس علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں آپ کو اس جگہ سے پکار رہا ہوں کہ اس جگہ سے کسی انسان نے آپ کو پہلے نہیں پکارا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جب یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے، دل سے ادا کیے، فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو نجات دے دی اس کے غم سے. مچھلی نے آ کے جب باہر نکال دیا ساحل کے پاس آ کے، تو ان کی سکن اتر چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بندوبست کیا، ان کی باڈی سے ہی کچھ ایسے پودے جو ہے پلانٹس اگے کہ ظاہری بات ہے اب سورج ہے، سورج کی جب شعائیں لگتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کورنگ بھی پیدا کر دی، وہ بھی سارا انتظام کر دیا، اور یونس علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے. اب یونس علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی؟ ایک تو یونس علیہ السلام کو نجات بھی دے دی، ان کے رینکس کو اوپر بھی کر دیا، اور اب یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے تھے نوح کے ساتھ، بہت تھوڑے لوگ نوح پر ایمان لے کے آئے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. اور نریشن بتاتی ہیں تقریباً 70 سے 80 لوگ صرف ایمان لے کے آئے تھے 950 سال کی دعوت دینے کے بعد. اب یونس علیہ السلام جب جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ دوبارہ جب عراق نینوہ جاتے ہیں، 1,00,000 جو کہ تعداد ہوتی ہے اس پوری قوم کی، سب کے سب مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ گفٹ دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا، اے میرے حبیب یا رسول اللہ، آپ سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں نا میرے خاص بندے، ان کی زندگیوں کی طرف غور کریں کہ ان کے اوپر جب تکلیفیں آیا کرتی تھی ان کا رد عمل کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہوا ہے، فرشتہ آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے دیکھ لی، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لی آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ حکم دے تو صحیح، یہ جو وادی میں جتنی قوم ہے نا، یہ پہاڑوں کے درمیان آپ کہتے ہیں تو میں ان کو ریزہ ریزہ ابھی کے ابھی کر دیے، ابھی کر دیے دیتا ہوں، ابھی میں ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں. اور I was very surprised to see کہ مکہ سے لے کے طائف تک ایک چین جاتی ہے پہاڑوں کی. تو یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ صرف طائف کی تباہی کے لیے نہیں آیا تھا، یا رسول اللہ آپ حکم کر کے دیکھیں تو صحیح، ابھی کے ابھی میں مکہ والوں کو اور طائف والوں کو ابھی میں ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں، ان کا قصہ پاک کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ ایسا مت کرو. اگر یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے، امید ہے کہ ان کی آگے آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گی، مسلمان ہوں گی. اور آج کیا ہے؟ سبحان اللہ، سب مسلمان ہیں. اور اب جب یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، خون بہہ رہا ہے، تو وہاں پہ ایک غلام ہے، ایک باغ ہوتا ہے اس کے پاس. تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو شخص بیٹھا ہے نا، یہ کچھ انگور ہیں لے کے جاؤ، وہ ان کو ضرورت ہوگی. تو جب وہ لے کے جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ، اور اس غلام کا نام ہوتا ہے عداس. تو عداس بڑا سرپرائز ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہاں کے لوگ اس طرح کھانے سے پہلے نہیں کہتے، یہ کیا آپ نے کہہ دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نینوہ عراق سے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اخی الصالح، نبی الصالح یونس ابن متہ، جہاں پہ یونس علیہ السلام تھے، تم وہاں سے ہو؟ تو کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو نو ہم، آپ کو کیسے پتا؟ پھر کہتے ہیں کہ یونس نبی تھا، میں اللہ کا نبی ہوں،
یونس میرا بھائی ہے, وی آر بردرز. تو جب یہ کہتا ہے عداس مسلمان ہو جاتا ہے, عداس ایمان لے آتا ہے. آپ نے دیکھا کیسے کنیکشن بلڈ ہوا ہے یونس علیہ السلام کی لائف کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا. اور یونس علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں تھے. جو اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی, جو گائیڈنس دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا. تو آج آپ کا اور میرا حق کیا بنتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے, جب بھی کوئی مصیبت آئے, آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ نے اور میں نے پتہ کیا کام کرنا ہے؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے آپ یہ مانیں کہ اے اللہ تو ایک ہے, لا الہ الا انت. اے اللہ تو ایک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. میں اگر ہاتھ اٹھاؤں گا, کچھ مجھے چاہیے, میں صرف تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا. تیرے علاوہ کوئی نہیں مجھے عطا کر سکتا, کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا, کوئی مجھے نعمت نہیں دے سکتا. نہیں, سب جھوٹ ہے, سب بوگس ہے. کوئی پیر نہیں دے گا, کوئی ولی نہیں دے گا, کوئی بزرگ نہیں دے سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جو آپ عطا کرنا چاہیں پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جس چیز سے آپ منع کر دیں پھر کون ہے جو وہ عطا کرے. اے اللہ آپ اکیلے ہیں, آپ ہی عبادت کے لائق ہیں. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے, یہ پوائنٹس لے کے جائیں, دیز آر دا ٹیک اویز. اے اللہ میں آپ کی حکمت پر راضی ہوا, سبحانک. اسی لیے جب آپ سبحان اللہ کہیں نا, دل سے کہیں اے اللہ میری زندگی جیسی مرضی ہے, سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے. آپ نے میری زندگی میں اگر پریشانیاں بھی رکھی ہیں, مصیبتیں بھی رکھی ہیں, بیماریاں بھی ہیں, اے اللہ اس میں حکمت ہے, مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ایک بڑی زبردست حدیث ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی کام, دنیاوی کام, اللہ تعالیٰ اس کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن بندہ کرتا کیا ہے, اگر تو بندہ نہ سمجھ ہے, سمجھدار نہیں ہے, تو وہ لان تان کرتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کے لیے رکاوٹ نہ بنتا تو وہ کام اس کو ڈی ٹریک کر دیتا, ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا, اس کی موت کفر پہ ہوتی, شرک پہ ہوتی, اور ایک گناہگار ہو کے مرتا. یہ میری طرف سے رحمت تھی جو میں اس کے آگے آ کے رکاوٹ بن گیا, یہ رحمت تھی. آپ نے اور میں نے سمجھنا ہے, جب آپ استخارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیا کریں. کئی لوگ it's very funny, مثال کے طور پہ اگر بندے نے, مثال کے ہمیں بڑے کوشچنز آتے ہیں, مثال تو اچھی نہیں ہے, اب یعنی ریلیٹیبل بھی ہے. فار ایگزامپل کسی لڑکا لڑکی کا افیئر ہے, اوکے, اگر لڑکا کہتا ہے کہ اچھا میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے, افیئر بھی چل رہا ہے بڑے عرصے تک, تو اگر کوئی امام صاحب کہہ دینا کہ استخارہ کر لو, تو پھر وہ پتہ کہ استخارہ کرتے ہیں, اچھا میں استخارہ میں ان کو مانگ سکتا ہوں. پھر استخارہ کیوں کر رہے ہو بھائی جب تم نے آلریڈی اپنا مائنڈ پریپیئر کر دیا ہوا ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ استخارہ کرنے کا مقصد ہی اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے, دنیاوی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, میری آخرت اگر اس سے بہتر ہوتی ہے, اللہ میرے لیے یہ آسان کر دیں. یہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑنا ہے. سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا, نہیں چھوڑتا. ہمارے ایمان میں کمی ہے. اور پھر اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں, انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اے اللہ میں سلپ ہوتا رہتا ہوں, اے اللہ میں گناہ کرتا رہتا ہوں, اے اللہ جس طرح مجھے آپ کی عبادت کرنی چاہیے میں نہیں کرتا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اپنی زندگیوں میں چینج لے کے آئیں.
آج آپ کے لیے مشکل نہیں ہے اسلام پہ چلنا. کس سینس میں کہ صحابہ کرام جب چلا کرتے تھے ان کو گالیاں پڑتی تھی, ان کو مارا جاتا تھا. آج اگر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں, کسی نے آپ کو کوئی روکا ہے, کوئی تھپڑ مارا کہ کیوں جا رہے ہو؟ نہیں. آپ کے لیے آسان ہے یہ کام کرنا سارے. اگر نہیں کر رہے تو چور کدھر ہے؟ دل میں چور ہے. اپنے ایمان کو بہتر بنائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھا کریں کہ جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ بہت مشکل ہوگی, اب میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمہیں اور مجھے بار بار قرآن مجید میں انبیاء کرام کی سٹوریز اور ان کے واقعات بتائے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء. سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے نا, شدید ترین آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے, وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں. تو اپنے آپ کو تسلی دیں کہ انبیاء گزرے تھے, ان پہ بہت مشکلات آئی تھی, اور ان کا جو ریاکشن تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے, اور اس طرح اگر کریں گے تو واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. تصور کرو تو صحیح, صرف یہی اگر آپ ایک آیت کا حصہ لے جاؤ اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, پھر تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. بڑے سے بڑی مشکل آ جائے, بڑے سے بڑی آفت آگے, پہاڑ آپ کے سامنے ہے, آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, اللہ اکبر, کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بن سکتا. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, یہ جو آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ صرف خاص یونس علیہ السلام کے لیے تھی یا اس میں ہمارے لیے بھی کوئی فائدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہتے ہیں کہ کیا تم نے وہ آیت پوری نہیں پڑھی؟ جب یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آگے کیا آتا ہے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم لوگ مومنوں کو بھی نجات دے دیا کرتے ہیں. تو یہ تمہارے لیے اور میرے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی, چینج نہیں ہوتی. یہ قاعدہ تب بھی تھا, آج بھی ہے, اور قیامت تک رہے گا. اور اس دعا کے بارے میں ایک اور نریشن رکھتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل سے کہتا ہے نا, ہمارے نبی فرماتے ہیں ما دعا بہا مکروب الا فرج اللہ کربتہ, کہ کوئی بھی پریشان شخص, کوئی بھی مصیبت زدہ, کوئی بھی شخص جو تکلیف میں ہے, بیماری میں ہے, پریشانی میں ہے, اس الفاظ سے, ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرے. بارک اللہ لی ولکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیر.